اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن سورۃ النساء آیت نمبر 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، لیس بامانیکم کہ تمہاری تمناؤں پہ حقیقت مرتب نہیں ہوتی، تمہاری تمناؤں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا امانی اہل الکتاب، اور اسی طرح اور اہل کتاب جو ہیں یعنی یہود و نصارہ، ان کی بھی جو تمنائیں ہیں اس میں بھی حقیقت امر موجود نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کی یہ جبلت میں ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ کام ہو جو اس کی مرضی کا ہو، اور مرضی کیا ہے؟ مرضی یہ ہے کہ گناہ ہم کیے جائیں، ہمیں کوئی پوچھے نہ، ہم دنیا میں جو مرضی کریں، ہمیں آخرت میں جو ہے وہ کچھ نہ کہا جائے، دنیا میں بھی کچھ نہ کہا جائے، آخرت میں بھی کچھ نہ کہا جائے۔ یہ اس کا کرکس آف دا میٹر جس کو آپ کہتے ہیں جو وہ ہے۔ اس کی تفصیل ابھی آئے گی تفسیر میں۔ اور من یعمل سوءا، جس نے بھی برا کام کیا، یجزا بہی، اس کو اس کی جزا دی جائے گی۔ جزا سے مراد یہ کہ وہ سزا بھی ہو سکتی ہے اور ثواب بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ برائی ہے تو لہٰذا جزا کا یہاں معنی جو ہے وہ سزا میں آئے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ، اور وہ نہ پائیں گے اللہ کے سوا ولیًا ولا نصیرا۔ یہ میں نے ترجمے کے لیے اس کو علیحدہ پڑھا ہے، ولی ولا نصیرا، آپ اس کو پڑھیں گے جب قرأت کریں گے تو اللہ کے سوا وہ کسی کو اپنا مددگار اور دوست نہ پائیں گے۔ کمنگ ٹو تفسیر العلمیہ کے جو عام تفاسیر جو علماء نے لکھی ہیں، مفسرین نے، ان میں سے یہ مدارک و تنزیل سے ہے۔ لیسا بامانیکم، حقیقت امر تمہاری تمناؤں پر نہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ اے مشرکو، کیا تمہارے یہ بت تمہیں فائدہ دیں گے؟ یہ اس پرسپیکٹیو میں ہے جو ہسٹورک پرسپیکٹیو ہے اس کا، جو ترجمے کے ساتھ بیان کیا گیا وہ اس کا پریزنٹ ڈے پرسپیکٹیو ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ حقیقت اہل کتاب کی تمناؤں سے وابستہ ہے۔ جو بتایا تھا کہ ہم جو مرضی کریں ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، تو اہل کتاب کے جو ہمیں قرآن سے ملتے ہیں وہ کچھ دعوی اس طرح کے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ المائدہ 5واں سورہ 18ویں آیت۔ اسی طرح وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، سورہ البقرہ 2 سورہ 80ویں آیت، کہ ہمیں تو آگ چند دن لگے گی۔ یہ ان کی امیدیں ہیں، تمنائیں ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی آیت میں اس کا فیصلہ کر دیا، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو شخص کوئی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں فیصلہ کر دیا گیا، اور یہ وہ فیصلہ ہے جس کو آج کے دور میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ وہی ہے الحمدللہ جو ہم اللہ کی دی توفیق سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کئی سالوں سے۔ چاہے آپ سید ہوں، چاہے آپ حافظ ہوں، چاہے آپ پیر زادہ ہوں، یعنی کسی ولی اللہ کی اولاد ہوں، آپ کسی نبی کی اولاد ہوں، حال میں سے ہوں، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کلیئر ہے۔ وَمَن یَعْمَلْ سُوءًا یُجْزَ بِهِ،
کہ جو شخص کوئی برا عمل کرتا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ معاف فرما دے یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر معاف نہ فرمائے تو پھر سزا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کی ملنی ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس میں یہ جو یہاں ورڈ ہے من کا، یہ من جنرالٹی میں آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے، جو بھی وہ ہو سو ایور، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور مسلمانوں میں جب آئے تو ذات یہ وہ اس میں کوئی چیز میٹر نہیں کرتی۔ ہمیں عقل پکڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم رہتے ہیں خیالوں میں کہ وہ جی ہم تو فلاں ولی کی اولاد ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہونے لگا، اور ہم تو نبی کی آل میں سے ہمیں کچھ نہیں ہونے لگا، میں تو جی حافظ ہوں، میں تو جی پیر ہوں، میں تو جی عالم ہوں، مجھے کچھ نہیں ہونے لگا۔ یہ سب وہی ہیں، لیسا امانیکم، کہ تمہاری تمناؤں میں حقیقت امر نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے جس کا فیصلہ فرما دیا، وہ حقیقت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ باقی سب مرادیں تمنائیں ہیں، وہ پوری نہ ہونے والی چیزیں ہیں۔ اور پھر وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ یعنی وہی بات آگئی جو میں الحمدللہ بھی بات کر رہا تھا کہ یہ اگر وہ معاف فرما دے تب بچت ہے، ادروائز بچت نہیں ہے۔ یہ اس کا معنی، اس کا معنی جو ہے وہ یہی ہے۔ ولی دوست کا خیال کرتا ہے، یعنی خیال کیا ہوگا؟ مہربانی فرمائے گا اس کو، اور مددگار کہ اس کو ایسے توفیق دے گا کہ وہ توبہ استغفار کرے اور آئندہ اس کام سے بچے۔ یہ اس کی مہربانیوں میں سے آ جاتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر وہ پچھلا حصہ جو آیت کا، جو شخص کوئی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت کی جو تعویل ہے، تعویل صوفیہ ہے، وہی ہے جو الحمدللہ میں نے پہلے بیان کر دی۔ لیسا بِأَمَانِیکُم، یعنی عوام الناس کی تمنا جو گناہ کرتے ہیں اور مطمئن رہتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صرف معاف ان کو کرتا ہوں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اعمال صالحہ لے کر آتے ہیں، یعنی وہ کام جو فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ عبادت، وہ اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائیں، وہی اعمال صالحہ ہیں۔ اس پہ ہم الحمدللہ پہلے ڈسکشن کر چکے ہوئے ہیں ایک درس میں، اور ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا تھا۔ مختصراً یہ ہے کہ اعمال صالحہ وہ ہیں کہ جو فقط اللہ کے لیے نیک کام کیے جائیں، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ کوئی نیک کام ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے ہو، نہ کسی ذاتی منفعت کے لیے ہو، یعنی اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے اس کے کرنے سے، نہ ہی کوئی شہرت کے لیے ہو، اس طرح کی وٹس ایور، صرف اللہ کے لیے ہو۔ وَلَا امانی اہل الکتاب، اور نہ حقیقت اہل کتاب کی تمناؤں سے وابستہ ہے۔ یہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان علماء سو، یعنی بد عقیدہ شریر علماء کے متعلق ہے، جو لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ تم لوگ بے فکر رہو، کوئی چیز نہیں ہونے والی، جو یہ سامنے جو ہے یہ لکھا ہوا بس اس پر فالو کرو، باقی چھوڑ دو، باقی سب انہوں نے خود بنائے ہوئے، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کو طلب حق کیا مراد ہے؟ جیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو صوفیزم ہے یہ ڈسٹارٹڈ فارم آف اسلام ہے۔ او بھائی، اگر تمہیں الف بے نہیں پتہ صوفیزم کی، اگر تمہیں الف بے نہیں پتہ باطن کی، تو لوگوں کو کم از کم گمراہ تو نہ کرو۔ یہ ایڈمٹ کر لو کہ جی ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، بات ختم ہوگی، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن گناہ وہاں سے سٹارٹ ہوگا جہاں سے آپ اس کو آؤٹ ریٹ ریجیکٹ کر دیں، لیکن وہ حقیقت میں موجود ہو، وہاں سے گناہ شروع ہو جائے گا۔ گمشدہ چیز یعنی حکمت کو پالنے کی کوشش نہیں کرنے، بس جو تمہیں بتا دی ہے، کلمہ، نماز،
روزہ زکوٰۃ حج، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے، بات ختم ہوگی، نکاح طلاق بات ختم ہوگی، اس کے آگے دین کوئی نہیں ہے۔ تو جو حکمت اور حکمت کا سفر ہوتا ہی باطن سے، تو باطن کے سفر سے روک دیتے ہیں، حکمت پانے کی کوشش سے روک دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں، بس آپ یہ کرو آپ کو جنت مل جائے گی، کیونکہ یہ حدیث شریف ہے۔ اس حدیث شریف کو ذرا دوسری احادیث کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جنت کیسے ملے گی۔ اور دین میں اجتہاد سے منقطع کر دیتے ہیں۔ وہی بات کہ دین کو سمجھنے کی طرف لاتے ہی نہیں ہے، کہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس جو تمہیں بتایا وہ کر لو، کہ دیکھو یہ ظاہر میں آیت کا یہ ترجمہ ہے، یہ حدیث کا ترجمہ ہے، یہ لکھا ہوا، بس بات ختم ہے۔ فہم کو ختم کر دیتے ہیں، دین میں تحقیق کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے علماء سو یعنی بدعقیدہ شریر علماء کی پہچان۔ تو نجم الدین الکبریٰ رازی کہتے ہیں کہ یہ ان کے متعلق ہے کہ ان کی تمناؤں میں کوئی چیز حقیقت امر نہیں رکھتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں کہیں بھی اسے پائے وہ اسے حاصل کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں، اس کو حکمت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گمشدہ چیز۔ سنن ترمذی کتاب العلم چیپٹر 19 حدیث کا نمبر 2687۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو شخص کوئی برا عمل کرتا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فوراً ہی قلب کے آئینے پر سیاہ رنگ کے داغ، ایک نقطہ قلب کے اوپر وہ آ جاتا ہے جب بھی کوئی بندہ کوئی بھی غلط کام، برا کام کرتا ہے۔ یہ آغاز ہے اس سزا کا جو اس کے بدلے میں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ یعنی داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے تو صاف ہو جاتا ہے۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن چیپٹر 74 حدیث کا نمبر 3334۔ یہ سورہ ویل للمطففین میں یہ اس کی تفسیر میں ہے، اور کلا بلران جو اس میں ہے وہ یہی داغ ہے۔ جیسے ہی وہ خطا گناہ کرتا ہے ویسے ہی سیاہ نقطہ جو ہے وہ ایک داغ دل پہ، قلب کے اوپر وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پڑ جاتا ہے وہاں پہ۔ توبہ نہ کی جائے، معافی نہ مانگی جائے، اصلاح نہ کی جائے، وہ داغ بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جیسے گناہ ہوتا چلا جائے گا داغ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہی پرابلم ہے کہ جب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تو دراصل ہمارا وہ قلب جو ہے وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب قلب سیاہ ہوگا تو یاد رکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اللہ سے دوری۔ جو اس کی طرف سے ہدایت کی آواز آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ دب کے رہ جاتی ہے، اور ہدایت جو ہے اس کو اس بندے سے دور کر دیا جاتا۔ یہ سزا کی پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے بعد کیا بنے گا اللہ معاف کرے کہ آپ اس کا کہیں۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرًا، وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ دوست اس طرح کہ اسے معصیت کے اندھیروں سے توبہ کے ذریعے نکال کر اطاعت کے نور میں کھڑا کر دے گا۔ مددگار اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نفس امارہ پر غلبہ عطا فرماتا ہے اور نفس امارہ کی صفات سے پاک کرتا ہے، اور شیطان کی خفیہ چاروں مگر کو اس سے دفع کرتا ہے۔ تو یہ ولی اور نصیر دونوں کے، جب اللہ کسی کا ولی اور نصیر ہو تو پھر اس کو یہ سارا کچھ عطا ہوتا ہے۔ یہ الطاولۃ النجمیہ فی تفسیر الاشعری الصوفی، نجم الدین الکبریٰ الرازی، جلد 2 صفحہ 204 205، دارالکتب علمیہ نے اس کو 1970 میں پرنٹ کیا۔ اب آیت نمبر 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، وہ جنہوں نے اعمال صالح کیا، عورت ہو یا مرد ہو، عورتوں میں یا مردوں میں، یا عورت ہو یا مرد ہو، وہو مومن، اور وہ مومن بھی ہو، اہل ایمان بھی ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، تو ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پہ معمولی سا رتی برابر ذرہ برابر بھی
ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ نقیراً نقروں سے ہے، کسی چیز کو کھٹکھٹانا حتیٰ کہ اس میں سوراخ ہو جائے، یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ انقیر کھجور کی گٹھلی کو کہتے ہیں، اس کو جو گڑھا اس کے اندر پڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور یہ ضرب المثل ہے، محاورتاً بولا جاتا ہے حقیر چیز کے لیے۔ جو شخص بھی کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس میں جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے، یعنی یہاں اعمال صالحہ جو ہے یہ علیحدہ چیز ہے، اور یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ مومن بھی ہو، ساتھ وہ مومن ہو۔ فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس وہ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی ایمان دخول جنت کا اصل سبب ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا، اور ذرہ بھر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُظْلَمُونَ یہ نیک اور بد کے لیے ہے کہ جنہوں نے نیکی کی ہے ان کے ساتھ بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور جنہوں نے بدی کی ہے ان کو سزا ان کے گناہ کے مطابق ملے گی۔ نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بڑھاتا ہے اور بڑھائے گا، یہ اس کا اختیار ہے، لیکن گناہ کے بارے میں اس کا یہ ہے کہ وہ صرف جتنا گناہ ہے اس کے مطابق سزا دی جائے گی، اس کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور یہ جو پچھلی آیت تھی یہ اس کے بعد اس کا لانا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تمنیات کے بعد ذکر کرنا، کیونکہ تمناؤں کے بعد ذکر کرنا اس کا جو ہے پہلے بات یہ ہوئی کہ مَن یعمل سوءًا یجز بہ، کہ جو برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کا اپوزٹ بیان کیا گیا وَمَن یعمل من الصالحات، کہ جو کوئی اعمال صالح کرے گا اور وہ اہل ایمان بھی ہو، یعنی یہاں یہ دوسری چیز بھی ختم ہو گئی کہ اگر کوئی یہ جو غیر مسلم جو کرتے ہیں، جو اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، یا اللہ پر ایمان ہے اس کے ساتھ شرک کیا، یا اللہ پر ایمان ہے شرک نہیں کیا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی نہیں مانا، وہ لوگ جو کہ جس طرح جن کا اپنا ہی مذہب ہے، جن کا آسمانی مذہب نہیں ہے، جیسے ہندوازم ہے، اس طرح کے تمام جتنے بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ چونکہ وہ مومن نہیں ہیں لہذا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، چاہے دنیا میں کتنے بھی نیک کام وہ کر لیں۔ اسی طرح اسی ٹاپک کو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 81 میں بھی بیان کیا گیا، بھلا من کسب سیئات واحاطت بہ خطیئاتہ، جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، اور ارشاد الہی والذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ البقرہ 82 کو اپنے اس ارشاد کے بعد لائے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 80، اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے۔ یہ وہی ٹاپک چل رہا ہے سورہ البقرہ میں بھی، پہلے یہ ان کی تمنا بیان کی گئی، یہ جو نیچے والی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دو چیزوں کے بارے میں بڑی کلیئرٹی دی کہ جس نے گناہ کمایا اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے۔ پھر تیسری بات یہ ہوئی اس کی اگلی آیت جو ہے 82 میں کہ وہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالح کرنے والے لوگوں کا بھی ذکر کر دیا۔ یہ وہی ٹاپک ہے، وہی چیز ہے جو کہ اس سورہ نساء میں بھی رپیٹ ہوئی، وہی ترتیب آ رہی ہے وہاں سے۔ اس آیت کی تعویل وَمَن یعمل من الصالحات، یعنی خالصات، وہ اعمال جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں، من ذکر و انثیٰ، ذکر سے مراد قلب اور انثیٰ سے مراد نفس ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو اخلاص کے ساتھ اعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، میرے خیال میں سمجھ میں آ جائے گی۔ فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، معنی یہ ہے کہ قلب اپنے پر واجب اعمال کو کرے، اس طرح کہ اپنی توجہ بالحصول عالم علوی،
یعنی عرش پر رکھے، اور عالم سفلی دنیا سے اعراض کرے۔ اب دو چیزیں ہیں، یہاں ہم نے دیکھا کہ ذکر یعنی مذکر کو قلب کہا گیا، اور انثیٰ یعنی مؤنث کو نفس کہا گیا۔ یہ دونوں جدا جدا کام کرتے ہیں، ان دونوں کی جدا جدا ڈیوٹی ہے، نفس کی بھی ڈیوٹی علیحدہ ہے اور قلب کی بھی ڈیوٹی علیحدہ ہے۔ دونوں میں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اخلاص، کیونکہ جب یہ اخلاص نہ ہوگا تو پھر یہ اعمال صالحہ جو ہے اس کی جو کنڈیشن ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ جنت میں داخل کرنے کا یہ ہے کہ قلب اپنے پر واجب اعمال کو کرے، یعنی اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ قلب کے لیے واجب کیا ہے، کہ اپنی توجہ بالحصول عالم علوی یعنی عرش پر رکھے، یعنی اس کا جو مقصد ہے، مقصد حیات ہے، مقصود جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہونا چاہیے قلب کا۔ اور عالم سفلی یعنی دنیا سے اعراض کرے، یعنی اپنے آپ کو دنیا کی جو آلائشیں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو ان چیزوں سے ان سے اپنے آپ کو صاف رکھے۔ یہ کالا ہو گیا گناہ کی وجہ سے، جیسے ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا، دیکھا آیات کے بارے میں، آیت کی تفسیر میں اور تعبیر میں۔ یہ جب کالا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا، اور اپنی نظر کو حق کے سوا ہر چیز سے نیچا رکھے، یعنی جب بھی کوئی کام کرے، کوئی چیز کرے، بولے، دیکھے تو حق حقیقت سے اللہ تعالیٰ، ایسے جو حدیث شریف میں بھی ہے کہ احسان یہ ہے کہ بندہ جو کوئی کام کرے تو سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، تو اس کا جنت میں داخلہ قربت اور وصل حق واجب ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سارا کچھ کر لیا جائے تو جنت میں اس کا داخل کیا جانا قربت یعنی مقربین میں، اور وصل حق یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کا جڑ جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت میں چلے جانا، اللہ تعالیٰ جیسے اس کو رکھے، اپنے قریب رکھے، وہ واجب ہو جاتا۔ اب آ گیا نفس انثیٰ جس کو کہا گیا، اور جب نفس وہ اعمال کرے جو اس پر واجب ہے، کیا واجب ہے؟ خواہشات اور لذات کو ترک کر کے بندگی کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ یہ انہوں نے اس کو بنا دیا ہوا عبد کو مٹی کا پتلا، کہ یہ جو انسان ہے یہ عبد، یہ عبد جو ہے وہ فرما برداری کے ساتھ ہوتا، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق بجا لائے اور مطمئن رہے، یعنی مطمئن رہنے سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر نہ تھپڑ مار مار کے اپنا منہ لال نہ کر لے، سمپل ایز دیٹ۔ اب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع اور جنت میں داخلے کا مستحق ہے، عالم ارواح تک، عالم ارواح تک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سورہ الفجر 89 سورہ 27 اور 28 نمبر اس کی آیت ہیں۔ اے وہ جیت جس نے چین پکڑ لیا، پھر چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ ولا یظلمون نقیرا۔ اب اس میں پہلے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ عالم ارواح سے کیا مراد ہے۔ یہاں پہ جنت میں اس داخلہ کا مستحق ہے عالم ارواح تک۔ یہاں اگر قلب اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا تو اس کے لیے ہے وصل حق۔ قرب مڈ سپیس ہے جنت اور وصل حق کے درمیان۔ یہاں یہ جو عالم ارواح ہے یہ ایکچولی ایک احاطہ ہے وہاں پہ، اور اس احاطے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ملائکہ میں کہیں ڈسکس کریں گے کہ یہ روحانیون کہا گیا ان کو، یہ وہاں پہ یہ فرشتے ہیں،
اور ان کو روحانیون کہا گیا، اور ان کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ حدیث بھی موجود ہے کہ جس نے گانا سنا وہ جنت میں روحانیون کا کلام نہیں سن سکے گا۔ یہ نفس، کیونکہ وہ بھی گانا سننا بھی وہ بھی نفس کے ساتھ اٹیچ ہے، لہٰذا یہ جنت میں تو داخل ہوگا اگر اس نے باقی ڈیوٹی پوری کی یہ والی ساری، اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف بھی فرما دیا، اور اگر وہ گانے کا گناہ اس کے اوپر رہا تو پھر عالم ارواح میں وہ روحانیون کی کا جو کلام ہے وہ نہیں سن سکے گا، اور پھر یہ جو قرب والا معاملہ ہے، قربت والا معاملہ، یہ یہاں سے رہ جائے گا۔ عالم ارواح میں قربت بھی موجود ہے، مگر اگر کوئی ایسا پرابلم آ گیا خدا نخواستہ کسی کے لیے تو وہ قرب سے نکل جائے گا، لیکن جنت میں داخلہ جو ہے اس کا وہ ہو جائے گا۔ قرب اور چیز ہے، جنت میں داخلہ تو صرف یہ ہے کہ اگر آپ جنت کے دروازے سے اندر بھی داخل ہو گئے تو وہ بھی جنت میں ہی داخلہ شمار ہوتا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جہاں تک اعمال صالحہ ان کے لیے مقدر کیے گئے ہیں، نہ کہ درجات و قربات کے حوالے سے، اس لیے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہوتے ہوئے کوشش کے بغیر اس کی اس نعمت کو نہیں پا سکتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، کیونکہ دونوں یعنی تمنا اور اس کے پا لینے میں بہت دور کا فاصلہ ہے۔ یہ دور کا فاصلہ اعلیٰ مراتب قرب اور سب سے نچلے درجہ یعنی اسفل سافلین کے درمیان کا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک چیز جو کہ اس بندے کے لیے اللہ نے مقرر ہی نہیں کی، اس کا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ اس چیز کا حساب اس سے لے گا جو اس کے لیے اللہ نے مقرر فرمائی تھی، جیسا کہ ہم نے یہ یہاں نفس کے اس میں دیکھا۔ بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بجا لائے، یہ تو کر سکتا نا، اللہ تعالیٰ کے حقوق بجا لائے، نماز روزہ یہ سارا کچھ تو کر سکتا، اور مطمئن رہے، اللہ سے شکایت نہ کرے، یعنی تقدیر پہ مطمئن رہے۔ تقدیر پہ جو مطمئن نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو تھکا دیتا، یہ یاد رکھنا۔ جو اس کے لیے مقدر کیے گئے ہیں اس کے مطابق اس سے حساب کیا جائے گا، نہ کہ درجات و قربات کے حوالے سے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تو فلانے درجے پہ کیوں نہیں پہنچا یا تو میری قربت میں کیوں نہیں پہنچا، نہیں، اللہ کو معلوم ہے کس نے آنا کس نے نہیں آنا، لہٰذا وہ جو ایک منیمم گراؤنڈ ہے اس کا اس سے حساب لیا جائے گا۔ یہی معلوم مطلب ہے اس کا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ کسی قسم کا کوئی ضرورت ہی برابر بھی ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ وجہ اس کی کیا بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہوتے ہوئے کوشش کے بغیر اس کی اس نعمت کو نہیں پا سکتا جس کی وہ تمنا کرتا ہے، کیونکہ جب آپ چاہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو تو پھر اس کے لیے آپ کو کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ قرب کے لیے کوشش نہیں کرتے، آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے میرے پہ کیا وہ میں وہ کر لیتا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کوشش اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ تمنا اور اس کو پا لینے میں بہت دور کا فاصلہ ہے، یعنی ایک چیز آپ تمنا کرتے ہیں اور آپ کی تمنا پوری ہو جاتی، دونوں میں زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ تمنا کے پورے ہونے میں فضل الہی اور آپ کی کوشش، یہ تمام چیزیں اللہ توفیق دے تو آپ کوشش کریں، یہ تمام چیزوں میں شامل ہے۔ لیکن آپ صرف بیٹھے رہیں اور یہ کہیں کہ بس میں تو فلانے منزل پہ پہنچ گیا، میں تو فلانے مقام پہ پہنچ گیا ہوں، کیا آپ نے کچھ بھی نہ ہو، کی آپ نے دنیا داری ہو، تو پھر وہ اسفل سافلین میں تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مقربین میں اعلیٰ مراتب قرب میں وہ نہیں ہو سکتا۔ تمنا کو حقیقت میں ڈھلنے کے لیے، تمنا کے پورا ہونے کے لیے کوشش لازم ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔